إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وقال الله تعالى في مقام آخر: ومن يهن الله فما له من مكرم. سامعین محترم، بزرگان من، معزز ماں اور بہنوں، ہر قسم کے حمد و ثنا اللہ خالق کائنات مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے کہ جس نے رات کو ہمارے لیے آرام کا ذریعہ، دن کو ہمارے لیے ذریعہ معاش بنایا، اس کائنات کو روشن کرنے کے لیے سورج کو چمکتا ہوا چراغ بنایا، اس زمین کو اپنی جگہ پر برقرار رکھنے کے لیے پہاڑوں سے کیلوں کا کام لیا. بے شمار احسانات و انعامات کے باوجود سب سے بڑا احسان، انعام، کرم کہ جس پر میں اور آپ جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے، کہ اس نے مجھے اور آپ کو پکا اور سچا مسلمان بنایا ہے.
درود و سلام خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ کی رحمت نازل ہوں اللہ کے نیک بندوں پر، اس کی نیک بندیوں پر۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری معزز ماں اور بہنوں، میری اور آپ کی کامیابی کا راز صرف اور صرف اللہ تعالی کی عبادت میں اور اس کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ دنیاوی معاملات ہوں، اخروی معاملات ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی کو اپنانا میری اور آپ کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانا، اطاعت کی، وہ بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار ہو گیا۔ اور اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپناتے نہیں ہیں، اپنی منمانی کرتے ہیں، اپنا طریقہ اپناتے ہیں، اپنی سوچ کو دین بناتے ہیں، کبھی آزادی کے نام پر برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، کبھی مہینوں کو نحوست کا نام دے کر بدعات کو ایجاد کرتے ہیں، اور کبھی مخصوص مہینے کے مخصوص دنوں کو سامنے رکھ کر محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو کھلی گمراہی کے اندر جا چکا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج جہاں پر ہم نے بہت سارے مسائل پر گفتگو سنی ہے، تو وہیں پر جب ہم معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے سامنے کچھ ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو انفرادی طور پر، اپنے طور پر گناہوں میں مبتلا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اجتماعی طور پر اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، بدعات کو ایجاد کر رہے ہیں، اور اللہ کی نافرمانی کے کاموں کو کر کے اپنے لیے دین سمجھ رہے ہیں۔ تو جب میں اور آپ اچھے انداز سے جائزہ لیتے ہیں کہ گناہوں کی کتنی اقسام ہیں کہ جس کے انسانوں پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور کبھی قوموں پر اور ممالک پر ان گناہوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو سمجھ آتا ہے دو قسمیں ہیں۔ ایک انڈیویژنل کہ ایک انسان گناہ کرتا ہے، اس کا نقصان اس کی ذات کی حد تک ہے، اور کچھ گناہ ایسے ہیں کہ اس کے اثرات، اس کے نتائج اجتماعی طور پر پوری قوم پر بھی آتے ہیں، اور اس کے اثرات ملکوں پر بھی آتے ہیں۔ میں انفرادی حوالے سے ایک سے دو باتیں کرنا چاہوں گا، اگر ٹائم ملتا ہے تو پھر اجتماعیت کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے ایک آدھی مثال رکھی جا سکتی ہے۔ جب انسان اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کوئی حیثیت نہیں دیتا اور گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اس کی ذات پر پرسنل، اس کی ذات پر اس کے کیا اثرات ہیں؟ سب سے پہلا نقصان، اللہ اس کے دل کو نافرمانیوں کی وجہ سے زنگ آلود کر دیتا ہے، اس
اس کے دل پر تاریکی چھا جاتی ہے۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، جب ایک مومن، ایک مسلمان، کافر نہیں مومن، گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، گناہوں سے دل لگی کرنے لگتا ہے، تو كانت نقطة سوداء في قلبه، اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ فإن تاب ونزع واستغفر ثقل قلبه، احساس پیدا ہو جاتا ہے، ندامت ہوتی ہے، پریشان ہوتا ہے، رب کے سامنے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، گناہوں کو چھوڑنے کے حوالے سے اللہ سے وعدے کرتا ہے، میرا رب بڑا مہربان ہے، 100 قتل کیے اسے بھی معاف کر دیا، فاحشہ ہے اس کی ایک نیکی کو قبول کیا اسے بھی معاف کر دیا، کہیں پکڑنے پر آتا ہے صوم و صلات کی پابند ہے، روزوں کی پابند ہے، عبادت کر رہی ہے، ایک بلی کو پیاسا مار دیتی ہے، اس کی ساری نیکیوں کو برباد بھی کر دیتا ہے۔ کیوں؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، جو وہ کرتا ہے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ جو کرتا ہے وہ بہتر ہی کرتا ہے، اس کے ہر کام کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اور یہاں پر اگر یہ توبہ کر لیتا ہے، استغفار کرتا ہے، ندامت ہوتی ہے، فرمایا ثقل قلبہ، اس کے دل سے اس کے زنگ کو، گناہوں کے زنگ کو صاف کر دیا جاتا ہے، پالش کر دیا جاتا ہے۔ لیکن وَإِن زَادَتْ حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبَهُ، اگر وہ گناہوں کے اندر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اسے کوئی ندامت نہیں ہوتی، پشیمانگی نہیں ہوتی، وہ برائیوں کو کر کے فخر محسوس کرتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے پھر یہ گناہوں کا زنگ اس کے دل کے اوپر چھا جاتا ہے، کہیں ایک نقطہ ہے، کہیں پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فذلک الرین، یہی وہ زنگ ہے الذی ذکر اللہ فی القرآن، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے، یہ وہ گناہوں کا زنگ ہے۔ فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ دلوں کے اوپر ان کے گناہوں کا، نافرمانیوں کا زنگ ہے جو دنیا کے اندر وہ اعمال کیا کرتے تھے۔ دل سیاہ ہو جاتا ہے، چہرے پر سیاہی آ جاتی ہے، اور دل پر تاریکی چھا جاتی ہے۔ کس انداز میں؟ یہ پہلا نقصان ہے، انفرادی، انڈیویژنل نقصان ہے، جس کی آج ہم پرواہ نہیں کر رہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ گناہوں کے نقصانات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان للسجئۃ سوادا فی الوجہ، جب ایک انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، نافرمانیوں میں پڑتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے دین کو چھوڑ دیتا ہے، فرمایا اس کے چہرے پر سیاہی آ جاتی ہے، وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ، اس کے دل پر سیاہی چھا جاتی ہے۔ یہ ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن جو نظر نہیں آ رہی، اگر وہ مسجد سے دور، قرآن پاک کی تلاوت سے دور، والدین کی نافرمانی میں مبتلا، حقوق اللہ سے دور، حقوق العباد سے دور، اسی طریقے سے سود کے اندر مبتلا، حرام خوری کے اندر مبتلا، چغل خوری کے اندر مبتلا، یہ سمجھ لو یہ دلوں کی تاریکی ہے۔ یہ وہ تاریکی ہے جو انسان کے دل پر چھا جاتی ہے، پھر وہ نیکی کی طرف راغب نہیں ہوتا ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے اللہ تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے،
کہ اگر اس نے کوئی برائیاں کی ہے اس کے چہرے کے اوپر اس کے اثرات پورا چہرہ سیاہ ہو جائے گا، ظاہری نہیں حقیقتاً اس کے دل پر سیاہی، گناہوں کی سیاہی چھا جاتی ہے۔ تیسرا نقصان وَنَقْصًا فِي الْبَدَنِ، اس کا جسم کمزور ہونے لگتا ہے، حق بات کہنے سے ڈرتا ہے، حق بات کو سننے سے ڈرتا ہے، اچھی محفلوں میں بیٹھنے سے ڈرے گا، اچھے کاروبار کرنے سے دور ہو جائے گا۔ وَنَقْصًا فِي الْبَدَنِ، اس کا جو جسم ہے وہ وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ، اس کا جو جسم ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ، چوتھا نقصان اس کے رزق کے اندر برکت ختم ہو جاتی ہے۔ پانچواں نقصان میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، مولوی صاحب، امام صاحب، قاری صاحب، میں لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں، میرے پاس دولت بھی ہے، میرے پاس گاڑی بھی ہے، میرے پاس بنگلہ بھی ہے، مارکیٹ ہے، دکانیں ہیں، کاروبار ہے، ارے کچھ بھی تیرے پاس ہے، یہ لوگ مجھ سے دور ہو رہے ہیں۔ اگر یہ لوگ دور ہو رہے ہیں تو اپنے اعمال پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ فرمایا وَسُوءً وَبُغْضًا فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، پانچواں نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہے انفرادی طور پر انسان جب گناہ کرتا ہے، دل کا سیاہ ہو جانا، جسم کا کمزور ہو جانا، روزی کا کم ہو جانا، یہ انسان اپنے ہی اعمال پر غور کرنے کی کوشش کر۔ لیکن آج ہم نے دولت ہی کو اپنا ایمان سمجھ لیا میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اور کوشش کیا کریں قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ دوسرا نقصان، ایسا شخص جو اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں اپناتا ہے، وہ اللہ کے ہاں اپنی قدر کھو دیتا ہے۔ اللہ کے ہاں اس کی کوئی پرسنالٹی نہیں، کوئی شخصیت نہیں، کوئی وقار نہیں، کوئی عزت نہیں ہے۔ میں بیان کر کر کے اس بات کو تھک گیا ہوں کہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کہ اللہ جسے تو دے دے اسے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اور جسے تو روک دے اسے دنیا کی کوئی طاقت دے نہیں سکتی ہے۔ ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کوئی کتنی پرسنالٹی کا مالک ہے، شخصیت والا ہے، دولت والا ہے، مال ہے، دولت ہے، فیکٹریاں ہیں، فرمایا تیرے عذاب سے کسی شخص کی پرسنالٹی اس کو بچا نہیں سکتی۔ جب تیرے ہاں عزت کھو گیا، وقتی عزت ملے گی، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور اس قدر گناہوں میں پڑتا ہے کہ پھر اللہ کے ہاں بھی عزت نہیں، پھر دنیا میں بھی اسے عزت نہیں ملتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، وہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے، رسوا کر دے، پھر اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ اور اسی آیت کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمارے سامنے آتی ہے، ایاک والمعصیہ، اے لوگو اپنے آپ کو نافرمانی سے بچاؤ، اے لوگو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، اے لوگو اپنے آپ کو بدعات، خرافات، اللہ سے جو ناراضگی کے کام ہیں اپنے آپ کو بچا کے رکھیے۔ کیوں؟ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، آپ کا گناہوں کے اندر مبتلا ہونا، ایک انسان کا گناہوں سے پیار کرنا اللہ کی ناراضگی کو دعوت دیتا ہے۔ تیسرا نقصان کہ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے
پھر گناہوں کے اثرات کس انداز میں آتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو، جبکہ اللہ تعالیٰ بندوں کے بارے میں کہتا ہے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تیرا رب جو ہے وہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ جب انسان اللہ کا باغی بن جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ دنیاوی طور پر سزا کیا دیتا ہے؟ فرمایا پھر شیطان کو اللہ تعالیٰ اس کا دوست بنا دیتا ہے. یہ شیطان کا اسیر ہو جاتا ہے، شیطان کا قیدی بن جاتا ہے. پھر شیطان لَأُزَيِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ تو نے مجھے جنت سے نکالا ہے، اب میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. ہر گناہ کا کام لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، ان کے لیے ان کے گناہوں کے کاموں کو میں خوبصورت کر کے پیش کروں گا. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. جہاں جہاں میرا بس چلے گا، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، اکثر کو تو شکر کرنے والا نہیں پائے گا. غور کریں کہاں کہاں پر نافرمانیاں ہو رہی ہے، عبادت میں دل کیوں نہیں لگتا؟ یہ نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شیطان کو مسلط کرتا ہے. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، دو ہی راستے ہیں، عبادت صرف اور صرف ایک اللہ کی ہے. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ جو شخص رحمان کی، اللہ کی عبادت سے اعراض کرتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، نہ صبح اٹھنا اچھا لگتا ہے، نہ دکان کو چھوڑنا اچھا لگتا ہے، بس ایک وتیرہ بنا لیا. اللہ کی قسم ایک وتیرہ. ان باتوں پر بھی غور کیا کریں. کیسا وتیرہ؟ کہ میری وہ نماز ہی نہیں ہے جس میں میری کوئی رکعت نہ نکلتی ہو. جب ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل نہیں کرتے، پھر میں سمجھتا ہوں کہ میری نماز یہی ہے کہ میں آخر میں اپنی 3 پڑھ لوں گا، 4 پڑھ لوں گا، 2 پڑھ لوں گا. اگر احساس ہوگا تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پہلی صف کے اندر جگہ عطا فرمائے گا. یہ ہے احساس کا نہ ہونا کہ انسان کبھی سوچے کیا وجہ ہے. میں آفس سے لیٹ نہیں ہوتا، میں کاروبار سے دور نہیں ہوتا، ہر روز میری نماز کیوں جاتی ہے؟ میں ہر روز دوسری نماز کا انتظار کیوں کرتا ہوں؟ یہ وہی وجہ ہے کہ دل پر جو ہے وہ سیاہی آ رہی ہے. میں اس سیاہی کو دھونے کی کوشش نہیں کرتا، میرے اندر احساس نہیں، میرے اندر فکر نہیں، میں اپنے اعمال پر غور نہیں کر رہا. فرمایا جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے نقیس لہو شیطانا. یہ قرآن ہے میرے بھائیو. کوئی اپنی بات آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا. کبھی سوچو کہ یار ایسا ایسا ذکر کیا ہوا ہے، کبھی پڑھو تو صحیح. انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات کہہ. ہم نے اس کتاب کو ذکر کیا ہے، نازل کیا ہے. اس کتاب کے اندر ہم نے تمہارا ذکر بھی کیا ہے. کتاب کو نازل کیا اور اس کتاب کے اندر تمہارا ذکر ہے. تلاش کرو. قرآن پاک کے اندر 2 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے، یا اچھے لوگ ہیں یا برے لوگ ہیں، جنتی لوگ ہیں یا جہنمی لوگوں کا ذکر ہے. اچھے اعمال کرنے والوں کا ذکر ہے، برے اعمال کرنے والوں کا ذکر ہے. اللہ نے کہا کتاباً فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے، تلاش کر لو. اب تم اپنی لسٹ کو سامنے رکھ لو. کبھی ہم سینٹر میں جاتے ہیں، کبھی ہم بورڈ آفس جاتے ہیں، ہمارا پرچہ لگا ہوا ہوتا ہے، میرا جو ہے وہ مارک شیٹ سامنے آ جاتی ہے، میرا نمبر کون سا ہے، میرا فیل ہونے والوں میں سے ہے، پاس ہونے والوں میں سے ہے. تو یہ قرآن پاک کے اندر غور کریں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ میں کون سی صف کے اندر کھڑا ہوں. یہ آئینہ ہے، آئینہ یہ تمہیں بتلائے گا. مثال کے طور پر فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین.
نماز پڑھا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو، یعنی باجماعت نماز پڑھا کرو۔ میں دیکھتا ہوں کہ میں نے ایک ہفتہ ہو گیا میں نے ایک بھی نماز باجماعت نہیں پڑھی ہے، فجر کی تو بہت دور کی بات ہے۔ آپ خود چیک کر لیں کہ میرا نام کس لسٹ کے اندر ہے، کیا اس آیت کے زمرے میں آ رہا ہوں یا اس سے ہٹ گیا ہوں؟ وہ جیسے جیسے انسان ہٹتا ہے اتنا ہی گناہوں کا زنگ اس کے دل پر چڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ نقیض لہو شیطانا، شیطان کو مسلط کر دیتے، فہو لہو قرین، پھر وہ اس کا دوست بن جاتا ہے، پھر وہ اس کو ایسے ایسے راستے دکھاتا ہے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، پڑھیے قرآن پاک کو، پھر وہ سوچتے ہیں کہ ہم تو سیدھے راستے پر ہی چل رہے ہیں، یہ نہیں پتا کہ اللہ نے سزا دی ہے دنیا کی زندگی میں ہی ایسے شخص کو۔ دلوں کا سیاہ ہونا، پھر اللہ تعالیٰ کے شیطان کو انسان پر مسلط کر دینا، یہ سزا ہے۔ کاروبار میں نقصان کا ہونا، اور پھر تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں، بے شمار اس کے نقصانات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتے ہیں۔ انہی میں سے ایک نقصان یہ اپنے سامنے رکھ لے کہ جب انسان نافرمانیوں میں پڑتا ہے، گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو رزق سے محروم کر دیتا ہے۔ رزق سے کیسے محروم ہو رہا ہے؟ اچھا خاصا کمانے والا، حلال کی روزی کمانے والا، لیکن ایک لالچ ہے، کبھی پرائز بانڈ کی صورت میں، کبھی سود خوری کی صورت میں، اس قدر زیادہ اس میں مبتلا ہوتا ہے، دن ہی دن کے اندر کروڑ پتی بننے کے چکر میں جو روزی ہے اللہ اس سے محروم کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ ان الرجل لیحرم الرزق بخطیئہ یعملها، اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے برے اعمال کی وجہ سے روزی سے اللہ تعالیٰ اسے محروم کر دیتا ہے، برکتیں ختم ہو جاتی ہے، پھر نہ گھر میں برکت، نہ عمر میں برکت، نہ عمل میں برکت، نہ رزق میں برکت، نہ گھر میں برکت، نہ گھر والوں میں برکت، ہر طرف نحوست ہی نحوست پھیلی ہوئی ہے۔ کس طریقے سے برکت ہو؟ صبح کا آغاز 10 بجے ہو، 10 بجے تو آنکھ کھل جائے، صبح کا آغاز 9 بجے ہو، آفس کے ٹائم میں خود نماز نہیں پڑھنی، خود عبادت کی طرف نہیں، اپنی اولاد کو کس طریقے سے لے کر آئیں گے؟ برکت کا خاتمہ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں کسی کی وجہ سے نہیں، اپنے پاؤں پر ہم خود کلہاڑی مار رہے ہیں۔ کبھی احساس پیدا نہیں ہوا اللہ کی قسم، کبھی اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے، کبھی اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر رہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمیں ڈر محسوس ہوتا ہے۔ فرمایا کہ انسان کو اس کے گناہوں کی وجہ سے روزی سے اللہ محروم کرتا ہے۔ اچھا خاصا ایک بندہ کچھ پیسے لے کر آیا، ایک غریب ہے، مسکین ہے، اس کے گھر میں جا کے یہ رقم دے دیتا ہوں۔ گھر میں داخل ہوا، دروازہ بجایا، لیکن گھر سے میوزک کی آواز آ رہی ہے۔ میں کیوں اپنی زکات کی رقم اس نافرمان کو دوں؟ جس گھر میں قرآن کی آواز نہیں ہے، میوزک کی آواز ہے، وہیں سے واپس چلا جاتا ہے۔ یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے گھر کے دروازے پر روزی آ چکی ہے، لیکن اللہ اسے محروم کر دیتا ہے۔ اور کس کس بات کا ذکر کیا جائے؟ 3 چیزوں کو سمیٹنا ہے 5-7 منٹ کے اندر۔ اجتماعی طور پر ملک کے اوپر کیا نقصانات ہیں، اجتماعی طور پر آپ کے گناہوں کے اثرات آپ کے ملک پر، لوگوں پر کیا اثرات آ رہے ہیں، بے شمار طلع۔ ایک بات رکھتا ہوں، ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ، مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ مسلمانوں نے، جس کو عربی میں قبرص کہتے ہیں، لما فتحت قبرص، مسلمانوں نے جب قبرص کو فتح کیا، فرق بین اہلیہا
فبكى بعضهم الى بعض. مسلمان اس شہر میں داخل ہو گئے، علاقوں کو فتح کر لیا، جو وہاں کے رہنے والے تھے جدائیگی پیدا کر دی گئی، مردوں کو قتل کر دیا گیا، عورتوں کو بچوں کو قیدی بنا لیا گیا، رو رہے ہیں. فبكى بعضهم الى بعض. اور وہاں پر مسلمان ان کی عمارتوں کے اوپر جھنڈے لہرا دیے، خوشیاں منا رہے ہیں، اور خوش ہونے کا موقع تھا. اتنے میں جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں فرأیت ابا الدرداء جالسا وحدہ یبکی. جہاں لوگ خوشیاں منا رہے تھے، جھنڈے لہرا رہے تھے، ان کے لوگوں کو قتل کر دیا، عورتوں کو قیدی بنا لیا. ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ عظیم صحابی ہیں، ایک طرف اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں اور روئی جا رہے ہیں. جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے کہا یا ابا الدرداء اتبکی فی یوم اعز اللہ فیہ الاسلام واہلہ. آج تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ ما یبکیک، کیوں رو رہے ہو؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ جبکہ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دی ہے، عزت بخشی ہے، اور مسلمانوں کو عزت بخشی ہے، اور تم رو رہے ہو، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بڑی دور کی سوچی، بھاپ گئے، اتنی گہرائی. کہا ویحک یا جبیر ثقلتک امک یا جبیر، افسوس ہے تجھ پر اے جبیر، تیری ماں تجھے گم پائے. ما احوج الخلق علی اللہ اذا اضاعوا امرہ. تم اتنی سی بات کو سمجھ نہیں سکے میں کیوں رو رہا ہوں. کہا بات یہ ہے کہ اس قوم کی، ان لوگوں کی اللہ کے ہاں کیا حیثیت رہ جاتی ہے، اپنا مقام کھو دیتے ہیں. جو اللہ کے احکامات کو پامال کر دیتے ہیں ان کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی. پھر کہا بینما ہی امت طاہرۃ ظاہرہ لہم الملک. وہ جس قوم پر تم نے قبضہ کیا ہے، تم لوگ مسلط ہو گئے ہو. کبھی یہ قوم ان کا ڈالر بھی تھا، ان کا روپیہ بھی تھا، ان کے پاس مال تھا. یہ بلڈنگیں جن پر تم نے قبضہ کیا ہے یہ انہی کی بلڈنگیں تھی. کبھی ان کا طوطی بولتا تھا، کبھی ان کا جاہو جلال تھا، کبھی ان کا وقار تھا، کبھی ان کی پرسنالٹی تھی. جیسے آج تم غالب ہو، کبھی اس ملک پر یہ حکمرانی کر رہے تھے. لیکن اذا ترکوا امرہ، جب ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی، فساروا الی ما ترى، پھر اب تم دیکھ رہے ہو ان کی جو حالت ہے وہ تم دیکھ رہے ہو. نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے تمہیں ان پر مسلط کر دیا ہے. میرے رونے کی وجہ بھی یہی ہے، کہیں ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ ہم پر کسی کو مسلط نہ کر. یہ 8 مئی، یہ تھوڑے دن پہلے کچھ جہاز اڑے تھے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، بمباری بھی ہوئی، میزائل بھی چلے. اللہ کی قسم میرے نبی کو خوشخبری ملتی، میرے نبی اپنی پیشانی کو زمین پر جھکا دیتے. لیکن ہم اس دن سے آج تک اس قدر زیادہ مغرور ہو چکے ہیں، اللہ کی قسم اللہ کی نافرمانی کے کاموں کے اندر مبتلا ہے. کسی چینل کو اٹھا کر دیکھ لو، اینکر ہے تو وہ یہی باتیں کر رہا ہے، یہ نہیں ہے. اس کے بعد گلیوں میں جہاں جہاں پر بھی ہم نے اسٹیج لگائے ہیں بس نعرے بازی ہو رہی ہے، نافرمانی ہو رہی ہے. کوئی انہیں سمجھانے والا نہیں، کوئی ان کی اصلاح کرنے والا نہیں ہے. نہ جانے کیسے کیسی پارٹیاں ہوئی. اور خصوصاً یہ جو آپ کا، کیا ہم نے اس ملک کو یقین جانیے اس لیے حاصل کیا تھا کہ جس وقت پارٹیشن ہوتا ہے تقریباً کم و بیش 60 لاکھ کے قریب نوجوانوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے اپنے جسموں کی قربانیاں دی. 70,000 کے قریب ماؤں بہنوں نے
اپنی عزتوں کو بچانے کی خاطر کنویں میں چھلانگیں بھی ماری، اور کہیں سکھ کہیں ہندو انہیں اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ یہ کچھ باتیں وہ ہیں جو ہم نے پڑھی، کچھ باتیں وہ ہیں جو میں نے خاص طور پر اپنی والدہ محترمہ سے سنی کہ جس وقت وہ انڈیا سے پاکستان کی طرف آتے ہیں تو کیا حالات تھے۔ کیا اس وجہ سے نوجوانوں نے 60 لاکھ نوجوانوں نے قربانیاں دی؟ کیا اس وجہ سے ماں اور بہنوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا؟ لیکن آج یہاں ایک بارڈر کا فرق رہ جاتا ہے، اور فرق کیا ہے ہمارے پاس؟ اس وجہ سے آج ہر بچے کو دیکھ لیجیے، اور ہمارے صاحب اقتدار لوگ بڑے فخر کے ساتھ اتنی بڑی جگہ کا انتخاب کر رہے ہیں کہ جہاں سارے کے سارے فحشی کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ گناہوں کی دعوت دی جا رہی ہے، اللہ کی قسم کس قدر زیادہ کہ 27,000 کے قریب نیشنل اسٹیڈیم کے اندر لوگ آ سکتے ہیں جو اندر نہیں پہنچ سکتے، جو اجتماعی طور پر اندر برائی میں شامل نہیں ہو سکتے۔ ہم ان کے لیے چراہوں پر بڑی بڑی اسکرینیں لگائیں گے تاکہ ہر بندہ گناہوں سے محفوظ ہو سکے۔ یہ 13 اگست کی رات کو کیا ہوا، اور جسے اقتدار کا شہر کہا جاتا ہے وہاں پر کیا ہوا؟ کبھی ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات پر غور کیا کہ ہم نے اس دن سے لے کے آج تک نافرمانیوں ہی کو دعوت دی ہے، اور کوئی محبت کے نام پر کس انداز میں شہر کو پورا کا پورا بند کیا، اور کوئی اس مہینے کی نحوست کو سامنے رکھتا ہے کہ یہ مہینہ بڑا نحوست والا ہے، اس میں کوئی بھی کام شروع کر لو وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ خاص طور پر اس کے آخری جو 13 دن ہے، 13 تیزی کے دن ہے، کسی نکاح کی ہم نے کوئی تقریب نہیں کرنی ہے۔ مجھے بتلا دو اس کے علاوہ جو مہینے گزرے ہیں اس کے اندر کون سا ہاسپٹل آپ کو خالی نظر آیا ہے؟ سارے مہینے اللہ تعالیٰ کے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں من ردته الطیرہ عن حاجته فقد اشرک، جس شخص کو بدشگونی نے اس کے کام سے روک دیا، کام پر جا رہا تھا، کسی کوے کی آواز کو سن لیا، بلی سامنے سے گزر رہی ہے، پیچھے ہٹ گیا، پھر اسی طریقے سے کسی نے مانگ لیا، بس آج تو میری خیر نہیں ہے، اور اپنا کسی سے کوئی بات سنی ہے کہ یار اس دن میں کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، پیچھے ہٹ گیا، صرف وہ پیچھے نہیں ہٹا بلکہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، اور شرک کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، یہ بہت بڑا انسان ظلم کر رہا ہے۔ میرے رب نے کیا کہا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اتنی نفرت ہے میرے رب کو کہ شرک کے سوا جتنے گناہ ہیں اللہ معاف کر دے گا، اسے معاف نہیں کرے گا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ میں نے بیان کیا ہر پہلو پر مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔